تو ہم ایک ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور وہ ہے قرآن کی باتیں. اور قرآن میں جا بجا بہت ساری ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں، مگر بالخصوص ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان آیتوں کو ڈسکس کریں، ان آیتوں کے بارے میں جانیں کہ جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے براہ راست بات کی ہے. ویسے تو قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ بہت ساری آیتیں، لیکن اسپیشلی 89 کے قریب وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. تو یہ ہم پر ضروری بھی ہے کہ کم از کم وہ آیتیں تو پڑھ لیں، ان کو تو جانیں کہ اس میں مجھ سے اور آپ سے رب نے کیا بات کی ہے. دیکھیں نا، دنیا میں ہمیں کوئی ہمارا پیارا پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے، ہم فوراً سنتے ہیں کہ میرے باس کا پیغام ہے، میرے دوست کا پیغام ہے، میرے رشتہ دار کا پیغام ہے. اللہ کا پیغام نہیں پڑھنا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، اس کا پیغام ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا. بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کم از کم ان آیتوں کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا جائے. آج کی آیت ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی اس میں بڑا اس کا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. اچھا، ہم کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی ترتیب وار، یعنی پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں، جہاں جہاں یہ اے ایمان والوں کہہ کر رب نے ہم سے بات کی ہے، ہم اس سیکوینس سے ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج جو آیت ہے وہ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 208 اینڈ 209، 208 اور 209 نمبر آیت ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب اس کا ترجمہ سنیں گے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. یہ اتنا کمال کا پیغام ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں تو بڑا ہی ریلیونٹ ہے، لیکن قرآن کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر صبح قیامت تک رہتی دنیا کے لیے قرآن رہنمائی ہے. اچھا، اب یہ ایکچولی اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس لیے آیت نازل ہوئی تھی، اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا تھا. اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، تورات پر عمل کرتے تھے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے کے تورات کے احکام تھے اس پر بھی قائم رہے اور اسلام بھی لے آئے. مثلا کے طور پر ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے تھے. یہودیوں میں تورات کے اندر ہفتے کے دن کی بڑی رسپیکٹ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن کی اگر ہم تعظیم کریں تو منع تو نہیں ہے نا، چلے ہم ایمان بھی لے آتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی ایک معاملہ جو وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں. اسی طرح اس دن ہفتے کے دن شکار سے بچتے تھے اور اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں میں تورات کے اندر لکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت وہ استعمال نہیں کرتے. وہ یہی سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کو کنٹینیو بھی کریں تو اسلام کی مخالفت تو نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف توجہ نہ دو. اب یہ تو تھا وہ سینیریو، وہ معاملہ کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی. مگر جیسا میں نے کہا کہ قرآن صرف ایک دور کے لیے، ایک وقت کے لیے نہیں ہے. اب اگر ہم آج کے دور میں
اس کو امپلیمنٹیشن کریں, آج کے دور میں اس پر غور کریں, تو آج بھی یہ حال ہے کہ لوگ مسلمان تو ہو گئے, کلمہ تو پڑھ لیا, مگر پورے اسلام میں داخل ہونے میں شرمندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کو خود اسلام کے احکام پر جو ہے نا بات کرنے میں شرم ہو رہی ہوتی ہے, اس کا اپیرنس, اس کا لباس پہننے میں شرم آ رہی ہوتی ہے, اس کے بارے میں دفاع کرنے میں شرم آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم اس مسلمان ہیں تو دل و جان سے مسلمان ہیں نا, ہم مسلمان ہیں تو اس پر ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے, اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم کسی اور کی رعایت میں کسی اور مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے, کسی اور سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اسلام کے احکام کو کیوں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ جناب اس کو ببانگ دوہل یا جس کو کہتے ہیں پراؤڈلی ہم اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھے داخل ہونا, پاؤ داخل ہونا, یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, کبھی ہم یہ کیوں نہیں سنتے کہ جناب یہ 31 دسمبر پر نیو ایئر نائٹ منانے کی بجائے اس رات خرچ ہونے والے اربوں روپے جو آتش بازی پر, جو ناچ گانے پر, جو شراب کی محفلوں پر لگائے جاتے ہیں, وہ جناب کسی غریب کے پر خرچ کر دیے جائیں. ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ اتنے بڑے کرکٹ میچ, ان کی اوپننگ سیریمنی تو اس کی اینڈنگ سیریمنی, اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے جتنے میلے اور پتہ نہیں کتنے یوم اور کیا بنایا جاتا ہے, ان تمام چیزوں پر خرچ نہ کرو جناب, کسی غریب کے اوپر خرچ کر دو. یہ جب بھی اٹیک ہوگا اسلامی چیزوں پر کیوں ہوگا؟ یا تکلیف یا ہمدردی غریب سے نہیں ہے, یہاں دشمنی اسلام سے ہے. یہاں آپ کو اسلام اور دین سے دور کرنا ہے. میں بڑا سمپل کوسچن کرنا چاہتا ہوں, کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی محتاج کی ہیلپ کرنا, یہ ثواب دینے والا کون ہے؟ جواب دینا. اللہ ہے نا. اس کی طرف ہمارا ذہن کس نے لگایا؟ شریعت نے لگایا کہ انسان کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو. اسی شریعت نے کہا کہ حج کرو, اسی رب کا حکم ہے کہ قربانی کرو. میرے رب نے ہی مجھے غریب لوگوں کی مدد کے بارے میں فرمایا نا. لیکن اگر وہی رب فرماتا ہے یا شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے دن جس پر قربانی واجب ہے, غریبوں پر تو ویسے ہی واجب نہیں ہے, جس پر قربانی واجب ہے وہ واجب ادا کرتا ہے, تو اس دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل جو ہے کوئی عمل نہیں ہے. تو اب اس دن کوئی کہے میں قربانی چھوڑ کے میں جناب اس کے پیسوں سے کچھ اور کر لوں, یہاں آپ کی اور میری عقل نہیں چلے گی. جو شریعت کا حکم ہے وہ چلے گا. اچھا اب آ جائیں, کیا ہمارے ان تہواروں میں غریبوں کی مدد نہیں ہوتی ہے؟ تو ہمیں قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ہم لوگ بعض اوقات یہ سوشل میڈیا کمپینز, کیونکہ علم سے دوری ہے, اسلام کے احکام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, تو جناب پھر شریعت کا مذاق, بعض اوقات فرض اور واجب چیزوں کو چھوڑنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی غریب کی مدد کرنے پر ثواب رب نے دینا ہے, اسی رب کا حکم ہے کہ جناب اگر آپ پر فرض ہو گیا تو اب آپ نے حج کرنا ہے. بلکہ پلر آف اسلام ہے, 5 پلر ہیں اسلام کے, بچپن سے سن رہے ہیں نا, اللہ پر ایمان لانا, پھر نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. اب لوگ کہتے ہیں جناب حج نہ کرو, حج فرض ہے. سنیے حدیث پاک, کئی لوگوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, حج فرض ہونے کے باوجود. اگین میری اور آپ کی شریعت کتنی آسان ہے, 5 پلر ہے نا, اس میں سے اگر غور کریں نا تو 2 جو اس میں مین چیزیں ہیں, نماز تو سب پر فرض ہو گئی ہے, روزہ فرض ہو گیا, ایمان ہم سب لے آئے. حج اور زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہے اس پر, جو غریب ہے, جس کا استطاعت نہیں ہے اس پر کوئی فرض نہیں ہے. تو شریعت نے امپوز نہیں کیا ہے, شریعت نے مجھ پر اور آپ پر لاگو اور لازم نہیں کر دیا کہ ہر بندہ ہی حج کرے گا, ہر بندہ ہی زکوٰۃ دے گا. بلکہ اگر زکوٰۃ کا دیکھیں تو کتنا شاندار قانون ہے کہ امیر کی جیب سے نکل کر غریب کے پاس پیسے جا رہے. کتنا خوبصورت اکانومی کا سسٹم ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ دور تھا کہ جس دور میں لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ سب زکوٰۃ دیتے تھے. میں آپ کو بلیو کریں, آج بھی کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں, باقی ملکوں کو چھوڑیں, جتنے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور جتنی فرض ہے ایمانداری کے ساتھ وہ زکوٰۃ پوری نکالیں, اور جتنے زمیندار, پاکستان زرعی ملک ہے, جتنے زمینداروں پر زمین کی زکوٰۃ عشر جو کہ فرض ہے
اگر وہ ہر فصل پر اپنا عشر نکالیں، آپ یقین کریں پاکستان میں زکوٰۃ لے کر آپ نکلیں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی زکوٰۃ انبلیویبل، آپ کی ہماری سوچ ہے اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، نکالتے ہی نہیں ہیں۔ اگر اسلام کے احکام پر ہے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر زکوٰۃ کے حکم کو ہی پراپر نافذ کر دیا جائے، آپ سوچ نہیں سکتے کتنا غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، لوگ الحمدللہ نہال ہو جائیں گے۔ اگر 5% پاکستانی، اگر صرف پاکستان کی بات کریں تو پراپر پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہوتے، جو ہماری کیلکولیشن ہو سکتا ہے 5 کی جگہ 10% ہو، تو یہ حال ہے۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ خوشحال ہو جائے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جب شریعت، اچھا حج کی بات چل رہی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ذرا ڈر جانا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو استطاعت، اگین اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اسباب ہے اور وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے، میری کوئی ایسی بہن مجھے سن رہی ہے کہ جناب بعد میں کر لیں گے حج، اگلے سال کر لیں گے، ابھی ذرا بچی کی شادی کر لیں، ابھی ذرا گھر بنا لیں، فرض ہو گیا، اب تاخیر نہ کریں، اب جائیں فوراً کریں۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کچھ مسئلے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بچی کی شادی ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، ارے ادھر جاؤ، ادھر جا کے سارے کام پہلے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ وہ جگہ تو کام بنانے والی ہے، اگر پریشان ہو تو پہلے چلے جاؤ۔ اور حج کرتے وقت یہ بھی نہ سوچے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، اتنے سارے پیسے لگ جائیں گے، فرض ہو گیا کرو، حدیث پاک کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے، حج کرنے سے اور مال میں اضافہ ہوگا۔ تو جن پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کریں، یہ تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ اللہ توفیق دے تو ایک سے زائد بھی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نفلی حج کرنے کی بجائے اگر آپ کوئی اور نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج کو نہ روکا جائے، حج کے بارے میں کرٹیسائز نہ کیا جائے۔ یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے سبحان اللہ جو روحانی منظر بنتا ہے، کتنے لوگ جا کر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ اسلام کے خلاف، آپ ابھی دیکھ لیجئے گا، اب جیسے ہی قربانی کے دن آئیں گے، حج کے دن آئیں گے، یہ باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ کا کام ہے اس پر کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کہ ہمیں گناہوں والے کاموں کو روک کر اس کو نیکیوں کی طرف کنورٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اسی کو اور آگے لے، کچھ لوگ اذان، یار یہ اذان کی آواز جو ہے نا یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں یقیناً ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جناب ایسے اسپیکر لگا دے کہ کوئی سو ہی نہ سکے، لیکن اپنے اسلامی شاعر، اپنی اسلامی جس کو کہیں کہ شناخت کو چھپانا اور اپنے اسلام کے بارے میں خود ہی شرمندہ رہنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہوں اور پورا مسلمان ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے، مجھے اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے۔ اگر میں نبی پاک کا امتی ہوں تو ہاں میں امتی ہوں۔ تو یہ اگر آپ کا انداز ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سکھانا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح عورت کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، آج کل عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے۔ مسلمان کہلانے والے غیر مسلم کہے تو چلے، وہ تو ایمان والا نہیں ہے نا، تم ایمان بھی لائے ہو، اسلام بھی کہتے میں مسلمان ہوں، اور تمہیں شریعت کے حکم پر پرابلم ہے۔ اسلام جتنا عورت کے حقوق دیتا ہے کون سا مذہب دیتا ہے؟ بچپن سے لے کر اس کی آخرت تک، یعنی آپ دیکھیں تو پہلے بیٹی کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بلکہ حدیثیں ہیں کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس مضمون ہے حدیث پاک کا، ان بچیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے تو وہ اس پر ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کہتے حضور 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی بچی کے تو پیدا ہوتے ہی نبی پاک اس کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا ہے۔ بچی ماں بن گئی تو بھی اس کا ادب بیان کیا، بچی ہے اس کا ادب بیان کیا، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کیے۔ جتنا اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، مگر
اپنے اسلام پر ہی کچھ لوگ شرمندہ گھوم رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ جو پردہ ہے نا اس کی وجہ سے عورت جو ہے اس کی راہ میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. پھر کیسے ایمان لائے ہو آپ؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام ہی کے احکام پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بننی ہے، آپ کی آخرت بھی بننی ہے. تو اے میرے پیارے اسلام، اب لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہاں تک باتیں اسلامی ملک میں مسلمان کہلانے والے باتیں کر رہے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ایک ساتھ رہ لیں پارٹنر کے طور پر ہیں. اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہمارے وطن کے اندر. میں کیا کہوں، مطلب اب میں جملہ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے میں کس طرف کیا. اب میری مرضی کہہ کر عورتوں کو، یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پاگل ہو گئی ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، یہ آپ کو روڈ پہ لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو کھلونا بنانے کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے تو ایک تقدس دیا عورت کو، اسلام نے تو ایک پردے کے اندر، دیکھیں دنیا کی ہر قیمتی چیز جو پیکنگ کے ساتھ ملتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی جناب اس کو پیک کر کے رکھا جاتا ہے کہ یہ قیمتی ہے، ڈائمنڈ ہے. پتھر روڈ پر پڑے ہوتے ہیں لیکن ڈائمنڈ روڈ پہ نہیں ہوتا، ڈائمنڈ کو پیک کیا جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ایک بار وہ سوشل میڈیا پہ تھی کہ ایک مٹھائی کو کھلا رکھ دیں اور ایک مٹھائی کو پیک کر کے رکھیں تو جو کھلی ہوگی اس میں ساری مکھیاں چلی جائیں گی. وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم بے پردہ ہوں گے تو ہماری ترقی ہے. یہ بے پردہ کر کے آپ کو ہوس کا کھلونا بنایا جا رہا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جناب ہماری ترقی میں یہ رکاوٹ ہے. نہیں، جو اسلام کہتا ہے وہ میری اور آپ کی ترقی ہے. تو خدا را اگر آپ مسلمان ہیں، آپ میری بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ان مردوں سے بھی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ کر کے سمجھتے بڑی ترقی ہم نے اپنا لی. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں ایمان لایا اللہ عز و جل پر جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور اس کے تمام احکام کو مانا زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کرتے ہوئے. زبان سے اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں دل نہیں مان رہا ہے، زبان مان رہی ہے. ایک اور کیا ہم کب پڑھتے ہیں، ایمان مفصل کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر کے اللہ عز و جل کی طرف سے ہونے پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ایمان ہے نا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، جواب دینا ہے. جس کو مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے وہ حرام کیسے روزی کما سکتا ہے؟ تھوڑے پیسے ادھر کما لوں گا ادھر مار نہیں پڑنی. وہ کیسے کسی کے پیسے چھین سکتا ہے؟ وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ڈکیتی ڈال رہا ہے؟ وہ کیسے کسی کو قتل کر رہا ہے؟ وہ کیسے کسی پر ظلم کر رہا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور ادھر کیسے جواب دیں گے؟ پلیز اس بات کو یاد رکھنا، صرف یہ دنیا نہیں ہے. ہم سب نے 50 60 70 سال کے بعد چلے جانا ہے اور لے کر نہیں جانا، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے. چھوڑ کے ادھر جانا ہے، جواب ادھر دینا ہے. ان لوگوں کی کیسی بے وقوفی ہے کہ حرام جمع کر کے لوگوں پر ظلم کر کے رشوت لے کر سود کا کام کر کے جیسے بھی جناب پیسہ آ رہا ہے قبضہ کرنا ہے اور سب ادھر ہی چھوڑ جانا ہے اور مار ادھر کھانی ہے. بیوی بچے موج کریں گے، بعد میں ادھر پیسے رہ جائیں گے، قبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے نا. لیکن شیطان ایسا آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ایسا دماغ کو لاک کر دیا ہے کہ یہ خیال ہی نہیں آتا مرنا ہے. ویسے ہے بڑی عجیب بات. اگر مثال کے طور پہ گرمیاں ہو رہی ہیں نا، کوئی پلان کر لیں گھر والے مل کر کے یار ذرا کسی ٹھنڈے مقام پر چلنا ہے، تو گھر میں روز میٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی. کدھر جانا ہے؟ مری جانا ہے تو ناران جانا ہے، نہیں ذرا بیرون ملک چلتے ہیں. تو ڈسکس شروع. ابھی تو صرف خیال آیا ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا، ڈیٹ فائنل نہیں ہے. اتنی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. دوستوں سے پوچھیں گے، اچھا پھر کوئی ملک ڈیسائیڈ ہو گیا تو انٹرنیٹ پہ سرچنگ شروع ہو جائے گی، ہوٹل کیسا ہوگا تو کمرہ کیسا ہوگا. اچھا جناب ہوٹل کے پھر آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے ریویوز پڑھتے ہیں کہ یار یہ ذرا ہوٹل لوں گا تو اس کے ریویوز اچھے ہیں کہ نہیں، لوگ وہاں رہے تو خوش ہو کر گئے یا ناراض ہو کر گئے. نہیں یار یہ ہوٹل صحیح نہیں ہے، اس کے کمرے ٹھیک نہیں ہے، اس کا واش روم ٹھیک نہیں ہے. کتنے دن رہنا ہے؟ 4 دن، 5 دن، 1 ہفتہ. اتنی پلاننگ.
सामान कौन सा लेना है, सर्दी है तो जैकेट लेना है, गर्मी है कि सर्दी है, अच्छा करंसी कौन सी चलेगी। आप जरा सोचिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं काश मैं समझा पाऊं। आपको 5-7 दिन के लिए कहीं जाना है, कितना सोचते हो यार, करेंसी कौन सी है, मौसम कौन सा है, बेडरूम कैसा होगा, साइज उसका क्या है, उसके रिव्यू कैसे है, वॉशरूम कैसा होगा। 7 दिन जिस कब्र में कयामत तक रहना है, कभी घर वालों ने मिलकर सोचा कि यार उधर का मौसम कैसा होगा, है उधर कब्र में बिस्तर कैसा होगा, है उधर गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी, कोई बात भी नहीं करता। यानी शैतान ऐसा मरदूद है कि मुझे और आपको अपनी मौत पर बात ही नहीं करने देता। हम दावत इस्लामी वाले कभी मौत पर बयान भी कर लेना, अभी भी मैं कर रहा हूं, हो सकता है किसी के जहन में डाले यार देखो मौलवी साहब डराने आ गए, यार ये बार बार मौत पर बात क्यों करते हैं, ये बार बार कब्र पर बात क्यों करते हैं। चलो भाई आज के बाद मैं कब्र पर बात नहीं करूंगा, हम मौत पर बात नहीं करेंगे, आप मरने से बच जाओगे, अब कब्र में जाने से बच जाओगे। why we are not discussing about our grave, why we are not talking about our death। हम सब ने मरना है, हम में से हर किसी को बैरून मुल्क नहीं जाना है, हम में से हर किसी को ट्रेवल नहीं करना है, मगर हम में से हर किसी को मरना है, हम में से हर किसी को कब्र में जाना है। why we are not talking about our grave। और मैं बताता हूं, हदीस पाक कहती है तीसरा ऑप्शन नहीं है। होटल्स के अंदर 7 ऑप्शन है, 0 स्टार से लेकर 7 स्टार की होटल है, मगर कब्र 2 ही तरह की है, ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ द ग्रेव। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मजमून है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग होती है या तो दोजख के घड़ों में से घड़ा। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू थिंक अबाउट इट फर्स्ट। पहले सोच लो कि जैसी लाइफ गुजार रहा हूं, आज मर गया, मर तो सकते हैं ना, है दुनिया के सफर की डेट आप डिसाइड करते हैं, नहीं यार अभी नहीं, वीकेंड पे चलेंगे, जरा छुट्टियां कम होंगी, फला दिन की फ्लाइट लो, फला दिन को वापस आना जरूरी है, एक बड़ी जरूरी मीटिंग है। जाने की डेट भी आप डिसाइड करते हो, आने की डेट भी आप डिसाइड करते हो। इस सफर की डेट हम में से कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हम आज जा सकते हैं, जी हां, कल नहीं आज। अल्लाह चाहे तो आज इशा की नमाज में हमारा जनाजा हो सकता है, होता है ना, हो सकता है ना। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मैं चोट करने के लिए कह रहा हूं, अगर आज मर गए और कब्र में चले गए, अपने बारे में सोच लें कि मैंने अब तक जो लाइफ गुजारी है, कब्र में जाऊंगा तो कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोजख का घड़ा। अपने आप से खुद पूछिएगा। अगर दिल से जवाब आ रहा है कि यार मेरी तो सारी नमाजें पूरी हैं, सारी रोजी हलाल है, मैं गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजार रहा हूं और जनाब अल्लाह रसूल मुझसे राजी है, तो सुभान अल्लाह। और अगर अंदर से डर लग रहा है कि नहीं यार अभी तो तौबा करना बाकी है, अभी तो गलत काम छोड़ने हैं, मैं तो सुबह शाम गलत काम कर रहा हूं, तो फिर कब तौबा करेंगे, कब इस्लाम में पूरे दाखिल होंगे। दोबारा ये कुरान की आयत सुने, क्या कमाल की आयत है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। और क्या अगली बात क्या है, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के कदमों पर, शैतान के फुट स्टेप पर न चलो। आज तो ऐसा लगता है कि हर दूसरा आदमी, वो कहते हैं ना बुजुर्गों के कदमों पर चलो, शैतान के कदमों पर चल रहा है। कुरान ने पहले बताया और आगे बताया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हाय हाय, काश ये बात समझ आ जाए कि हमारा और आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो शैतान है। हमने उसी दुश्मन से दोस्ती लगा ली है। हाँ, अच्छा आप कहेंगे जनाब मौलाना साहब अजीब बात कर रहे हैं, शैतान से कौन जो है वो दोस्ती लगाता है। जनाब मुझे एक बात बता दें, सबसे ज्यादा बात किसकी मानी जाती है, दोस्त की या दुश्मन की? अच्छा, जितना पक्का दोस्त उतनी बात मानी जाती है। अब अपना कभी एक दिन का एनालाइज कर लीजिएगा कि सुबह से लेकर रात तक हम कितनी बातें शैतान की मानते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा कज़ा हो गई, किसकी मानी? शैतान की। हराम रोजी कमाई, किसकी मानी? शैतान की। हराम देखा, किसकी मानी? शैतान की। हराम सुनने लगे, किसकी मानी? शैतान की। ये तो मैंने चंद मिसालें दी हैं,
ورنہ صبح سے شام تک ہم اتنی شیطان کی مانتے ہیں جتنی اپنے گھر والوں کی بھی نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.